अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? जनाब जी, फरमाइए जबीन जी बाजी, मैम। आप कुछ कह रही थी? जी मैं कह रही थी कि कल मैं सेशन ले नहीं पाई थी, उसको मैंने यूट्यूब पे बाद में जब देखा तो बहुत कुछ गेन किया उसमें से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे। जो हमारा ये 5 डेज़ का टास्क है, इसमें इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रह जाती हैं, उनको डन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जबरदस्त। क्योंकि हमारा नारा क्या है? वर्क स्मार्ट, वर्क स्मार्ट, यस। वर्क स्मार्ट, ठीक है? गधा मजदूरी का मतलब क्या हुआ? कि आप गधा तो नहीं है, जी बिल्कुल। ठीक है? वजन तो हम घोड़ा भी लादू जानवर नहीं है। है हम ना? लादू जानवर नहीं है कि हमारे ऊपर एग्जैक्टली, रेत लाद दो या हमारे ऊपर बुक्स लाद दो, एक जैसा हो। हाँ, या रुई लाद दो और फिर हम छलांग लगाए पानी में, उसके बाद जी बिल्कुल। उसके बाद उसके जो बाद होता हिलने के काबिल भी ना रहें। है जी। हर रोज़ नमक नहीं होता ना। एग्जैक्टली। और जनाब कौकब, क्या हाल है? कल का सेशन कैसा रहा? मुझे इसका ये शेर इतना मजे का लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। और मैंने काफी कोशिश की कि मैं फोन को अपने से दूर रखूं। आज वाह, मैंने तलावत भी कर ली और क्या कहते हैं, यस, एक पंखा साफ कर लिया अपना मैंने। बेहतरीन। फौरन हाथ ऐसे ले जाके थापी, बल्कि डबल डबल थापी, बिल्कुल फौरन। किया मैंने एक पंखा किया, और मैंने ये नहीं किया कि एक वक्त में कमरे के दोनों कर लूं। एक कर लिया, मैंने कहा एक अब कल करूंगी। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यही तो हमें एक्शन टेकर्स चाहिए। मतलब चाहिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक्शन टेकर जब हम बन जाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी या अपनी पहचान एक्साइटिंग बना लेते हैं, ठीक है? जैसे माँ का सोच के, ठीक है, तो माँ का दर्जा बड़ा है, लेकिन उसके साथ हम कहें कि यूं होता है, वो होता है, और बच्चों का रवैया, ये सब हमें पुल डाउन करती है। और ये सब सोचने वाले कौन है? हम खुद। मैम ठीक, कल के सेशन की एक मज़े की बात बताऊँ मैं। जी बताएं। कल मैं सेशन ले नहीं पाई बस नेटवर्क इश्यू की वज़ह से। वैसे मैंने कल सारे काम अपने फिनिश किए हुए थे। किचन में मैंने उस टाइम पे नहीं जाना, बच्चों को उस टाइम पे नहीं सँभालना। बस जो है मैंने सेशन लेना है, और जब नेट वो आई मोबाइल के पास देखा तो नेट ही नहीं था। तो अनफॉर्च्यूनेटली आज दिन में मुझे ज़रा जाना था, एक अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, वहाँ जाना देर लग गई काफ़ी, तो वापस आई मैं। तो जब आके मैंने ज़ूम सेशन ले रही थी, तो ऐसे ही आँखें बंद करके लेटे मैं देख रही थी सेशन, और मेरी आँख लग गई। एकदम आपकी आवाज़ आई, हेलो, मुझे लगा आप वाक़ई में मुझसे मुख़ातिब हैं कि क्या कर रही हो, सो गई हो? और इतना मज़ा आया, मुझे लग रहा था कि मैं आपको लाइव देख रही हूँ और आप वाक़ई मुझे झंझोड़ रही हैं कि ये मज़े की बात है, उठ के सुन लो। यही तो मैं कर रही होती हूँ, उठो, जी, बिल्कुल। जागो जागो, सुबह हुई। हमारी सुबह भी अल्लाह करेगा हो जाएगी इंशाअल्लाह, हो गई आपके ना? साथ रहते हुए। हो अल्हम्दुलिल्लाह गई। मैंने तो आज से दौरे कुरान भी ज्वाइन कर लिया। तो वाह, आज सुभान हमारा अल्लाह। फर्स्ट डे था, तो उधर थैंक भी यू, 2 थोड़ा आवर्स लग सवाब गए। मैं भी ले लूंगी, ज़रूर, क्रेडिट। ज़रूर, ज़रूर। जी, 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 सदका जारिया ये तो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हो गया ना? बस यही हाँ जी। एग्जैक्टली जो था, समझें कि एक तहरीक के तौर पे शुरू करना है हमें, और फिर इसको जारी रखना है। इसको जारी रखने के लिए ही ये मैंने सिलसिला शुरू किया कि हर हफ्ते जुमे के रोज तो मैं करती ही हूँ आधे घंटे का सेशन, और ये वाले सेशन जो है वो हर 3 महीने में करती हूँ। ये एक बहुत ही रेयर होता है, 3 महीने आप इंतजार करेंगे तब कहीं जाके ये 5 दिन आपको मिलेंगे, ठीक है ना? तो और मकसद यही होता है कि आपको जब खुद एक्सपीरियंस होता है तो आप कभी भी इसमें परेशान नहीं होते, या ये नहीं डाउट में नहीं आते, क्योंकि आपने खुद पर्सनली इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है कि भाई 5 दिन में ये काम हो जाते हैं, ठीक है ना? तो पहले रोज का जो ब्रेन डंप आपने किया, उससे क्या हुआ?
میں اس کو برین ڈمپ اس لیے کہتی ہوں کہ جو کچھ آپ ہمارے دماغ میں بھرا ہوا ہوتا ہے اور اوور تھنکنگ اور اوور انالیسس چل رہی ہوتی ہے وہ سارا اٹھا کے کاغذ کے اوپر ڈال دیں, تب آپ کو پتا چلے گا کہ او اچھا ایسے ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. شور مچا رہا ہے, اس کو بند کر دیں. خیر, تو ڈو ناٹ ڈسٹرب. اس کے بعد جو ہے آج کا ٹاپک بہت ہی مزیدار ہے. آج کا ٹاپک ہے ورک اسمارٹ. ٹھیک ہے, اسمارٹ ایک مخفف ہے 5 حروف کا. ٹھیک ہے. السلام علیکم اقصا, کیا حال ہے؟ مزہ آ رہا ہے, دوبارہ لوگ جوائن کر رہے ہیں, فائدہ ہوا. کیسا رہا تھا کل کا سیشن؟ کل کا آپ بتائیں, پھر ہم آج کی بات کرتے ہیں. ابھی کنیکٹ کر رہی ہیں. اچھا اوکے. چلے تو ہو گیا. اقصا السلام علیکم. وہ اس وقت کنیکٹ نہیں ہوا تھا آڈیو. کیسی ہیں آپ؟ اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے کہ کیسا رہا آپ کا کل کا ایکسپیرینس. مزہ آیا؟ کوئی خاص اکمپلشمنٹ ہوئی؟ کوئی چھوٹی سی اکمپلشمنٹ ہوئی؟ چھوٹی سی بھی ہو تو شیئر کیجئے, ہم سیلیبریٹ کریں گے. سیلیبریٹ سے اسٹارٹ کریں گے. چاہے تو چیٹ میں لکھ دیں, اگر بولنا نہ چاہیں تو نو ایشوز, کوئی زبردستی نہیں. اینی وے, ٹھیک ہے, ایٹ اینی ٹائم آپ چیٹ میں بھی لکھ سکتی ہیں. اور کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کو پتا ہے ری ایکشنز میں جا کے آپ ہینڈز اپ کر سکتی ہیں, تو پھر آپ کو میں آپ کا سوال لائیو لے سکتی ہوں. تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ہے. آج کا ٹاپک ہے ورک اسمارٹ. ٹھیک ہے, اور ورک اسمارٹ میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. پہلا تو وہ مخفف ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں, چاہے وہ چھوٹی سی اچیومنٹ ہے یا ایک قدم ہے یا ایک سوچ ہے مثبت ڈائریکشن میں, مثبت سوچ کی طرف, مثبت ایکشن کی طرف, عمل کی طرف خاص طور پہ, تو اس صورت میں ہمیں اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے. اس سے پہلے الحمدللہ ضرور بولنا ہے, اور کس طرح کے آنکھیں بند کر کے 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے اس چیز کے لیے, کیونکہ یہ کیونکہ جو ہے نا یہ ہمیں اپنے دماغ سے نکل کے اور فیلنگ موڈ میں لے آتا ہے, کیونکہ ہم خواتین ہیں. خواتین جو ہے ان کے لیے نیچرل ہے فیل کرنا. ٹھیک ہے, تو جب ہم فیلنگ موڈ میں آتے ہیں اور بیلنس ہمارا بہتر ہوتا ہے ہمارے سوچوں میں اور ہمارے احساسات میں, تو ہی ہم ایک پرسکون کیفیت میں ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں جو ہے بالکل ٹھہراؤ ہوتا ہے, ہمارے اندر سکون ہوتا ہے. اور یہی چیز حاصل کرنے کے لیے اور مینٹین رکھنے کے لیے یہ مختلف سیشنز میں کرتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہر جمعے کو ہمارا گروپ بوسٹر سیشن ہوتا ہے, اور ہر 3 مہینے بعد یہ 5 دن کا ایک سیشن ہوتا ہے. پہلا دسمبر کے آخری ہفتے میں ہوا تھا, دوسرا یہ مارچ میں ہوا, اور اگلے 3 مہینے کے بعد یہ سیشن ہوگا. یہ موقع ہے آپ کے پاس سیکھنے کا کہ 5 دن میں کس طرح سے آپ وہ سکلز حاصل کر سکتی ہیں, یا وہ اسٹریٹجیز یعنی لائحہ عمل حاصل کر سکتی ہیں, ٹولز حاصل کر سکتی ہیں, جس سے کہ آپ اپنے کام پائے تکمیل تک پہنچا سکیں یا اس راستے پہ گامزن ہو سکیں. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا. ٹھیک ہے, تو آپ امید رکھتی ہوں کہ بالکل اسی طرح جیسے کہ ایک سپاہی کے لیے اس کی تلوار یا اس کا ہتھیار اسلحہ لازماً اس کے پاس ہوتا ہے یا ہونا چاہیے, اسی طرح سے آپ لوگوں کے پاس بھی سب سے مضبوط جو ہتھیار ہے یعنی قلم وہ ہوگا. ادروائز نئی ٹیکنالوجی ہے, موبائل میں بھی آپ جو نوٹس ہیں وہ لکھ سکتے ہیں, ایون گروپ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آج ہم نے یہ سیکھا ہاتھ کے ہاتھ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس میں
ٹائپ ان کر سکتی ہیں کہ یہ بات اچھی لگی آج سیشن. اینی وے جو جتنی پارٹیسپیشن کرے گا اس کے لیے اسی حساب سے پوائنٹس تو نہیں رکھوں گی, لیکن میں دیکھوں گی کہ کیا بونس دینا چاہیے اسپیشل, اور وہ پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آ گیا شکر کا. 2-3 دفعہ ایسے شکر کر کے دیکھیے. ابھی کچھ چیزیں آپ نے ابھی سیشن میں شیئر کی, کچھ چیزیں آپ کو خود پتہ ہوں گی. 3 ایسی چیزیں جس کے اوپر کہ آپ شکر محسوس کر رہی ہیں یا خوشی محسوس کر رہی ہیں, اس کو اس طرح سے لکھیے. کیوں لکھنا چاہیے وہ میں مزید ایکسپلین کروں گی, وضاحت کروں گی اس کی, کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں کیونکہ اللہ کا نام نہیں چاہتی کہ ادھر ادھر جگہوں پہ لکھا جائے, کاغذ کی جو ہے وہ گرنے کی وجہ سے اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو, تو میں کیا کرتی ہوں کہ 3 دفعہ ٹی لکھ دیتی ہوں. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. میرے ذہن میں اور میرے دماغ میں الحمدللہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن دل سے اور زبان سے میں اس کو ضرور ادا کرتی ہوں. اور اس کے بعد پھر لکھنا ہے کہ میں ڈیش فلاں چیز کے لیے شکر گزار ہوں کیونکہ. ٹھیک ہے, اب میں اپنی بولتی تھوڑی بند کروں گی اور آپ کے پاس ہے 30 سیکنڈ. فٹافٹ 3 چیزوں کے بارے میں شکر گزاری کا اظہار کر کے لکھیے, جو ہمارے ڈے 1 کا لیسن تھا کہ خاص کام لکھ کرو. کیونکہ اور اس کے بعد کا جملہ آپ نے خود بھرنا ہے, خالی جگہ پر آپ نے کری. کس نے کر لیا جلدی سے ہاتھ اٹھائے فٹافٹ. ہو از فرسٹ, جلدی سے. زبردست, کیونکہ اللہ نے ہمت دی. زبردست. اور بتائیں اور بتائیں. آج صبح سے ہاسپٹل میں تھی اپنی خالہ ساس کے ساتھ, تو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی. اب اس وقت جو ہے نا مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. سارے دن کے بعد میں بڑی ایکسائٹیڈ تھی, یہ سیشن دینا ہے. بھاگتی دوڑتی میں واپس آئی اور ابھی قدم رکھا ہے, کیونکہ اللہ نے پیرنٹس جیسی نعمت دی. الحمدللہ. زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, صحت تندرستی کے ساتھ, خوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے سکون میں رکھے آپ لوگ. آمین. اور جناب اینی تھنگ ایلس؟ چلے جی, اوکے. الحمدللہ, کیونکہ اللہ نے پیار کرنے والی فیملی. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے اور خوشیوں میں برکت دے, بڑھائے اور جاری و ساری رہے. آمین. اب مجھے بتائیے کہ یہ سب کیونکہ اللہ نے میرا آج کا دن بہت بہترین اور ایکٹیو گزارا, ماشاءاللہ, ہے نا. فٹافٹ آپ تھاپی بھی رہے, ایسے ڈبل تھاپی, جادو کی جھپی خود ہی کو. اب یہ بتائیں کہ یہ جو 2 چیزیں ہم نے کی, اس سے کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ چاہے تو مائک آن کر کے بات کر لیجئے یا چیٹ میں لکھ لیجئے. ایسا کرنے سے کیسا لگا؟ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی قوت دی. الحمدللہ الحمدللہ. زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے, برکت دے, گہرائی دے, وسعت دے. آمین. خوشی محسوس ہو رہی ہے. زبردست. اور اس طرح سے الحمدللہ کہنے سے کیسا لگا؟ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قائم رکھے. بیسک مقصد یہ ہے کہ جب اور جو کام کرنے میں ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے وہ ہم کام کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کہ نیگیٹو کام کر کے, جیسے بچے جو ضد کرتے ہیں, مطمئن. الحمدللہ. بچے ضد کرتے ہیں یا لوگ سگریٹ پیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, کیونکہ انہیں اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, جس کو سائنس کی زبان میں اور میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہارمونز اور کیمیکلز
پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اچھا فیل کراتی، جیسے چاکلیٹ کھا کے ہوتا ہے یا مٹھائی کھا کے ہوتا ہے، میٹھا کھا کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہی ایفیکٹ کس طرح سے ہم لے کے آ سکتے ہیں دن بھر میں اور دوسری چیزوں میں؟ ایمان ہے کہ اوکے ویری نائس ماشاءاللہ. تو یہ جو فیلنگ ہے یہ فارسی ہے نا؟ لائن شکر تم لا نہیں میم نہیں عربی عربی ہے، سوری سوری قرآن پاک کی آیت ہے. سوری آپ اس کا ترجمہ بھی بتا دیں پلیز. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہے نا کہ جو بھی نیکی کرو اس کو سنوار کے اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرو، رائٹ؟ جی بالکل. تو خالہ کے لیے کھانا جانے والا ہے، ظاہر تیاری کر رہی ہے. سوری. اچھا اینی وے، تو جب ہم نے اس طرح سے شکر کیا تو کتنا مزہ آتا ہے. میں بالکل بھگ سے اڑ گئی تھی کہ اوہ، مطلب نہ صرف یہ کہ فیل اچھا ہوتا ہے بلکہ ذہن بھی کھلتا ہے کہ یہ آخر کیوں آئی. وہ جو شکر کی خالی مالا جپنا جو ہے نا، وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی. آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے کہ وہ تسبیح فاطمہ والا واقعہ سنا ہو. سنا ہے؟ سوری میم کس والا واقعہ؟ تسبیح فاطمہ والا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چھالے دکھائے اور اپنی تھکن کا اظہار کیا کہ مجھے جی میم اتنی جی بالکل. تکلیف ہو جاتی ہے، یا شاید کس کا کوئی مال غنیمت میں غلام لونڈیاں تھی تو ان میں سے ایک اگر ہو سکے تو مجھے بھی مل جائے، اس کی فرمائش کرنے کے لیے وہ آئی تھی. اور وہ مشکیزہ لانے کی وجہ سے کندھے پہ ڈال کے ان کے کمر پہ نشان پڑ گئے تھے. تو بہرحال ایسی سچویشن میں بیٹی اتنی تکلیف میں سب کچھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تحفہ دیا کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں. تو میں نے اس کو پڑھا، سوچا، اس کے اوپر غور و فکر کیا، کئی سال تک کیا. میں نے بھی تسبیح پڑھی جب بھی میں غمزدہ ہوتی تھی یا تھکن میں ہوتی تھی. مجھے کیوں نہیں محسوس ہو رہا، مطلب ہوگا اگر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس سے خوش ہوئیں اور اس کو انہوں نے اپنا جو ہے وہ معمول بنایا، تو اس میں ہوگی کوئی بات. اس پر ڈٹی رہی، لگی رہی کہ ہوگی کوئی بات، ہوگی کوئی بات. اور اس سوال کی وجہ سے یا اس کھوج کی وجہ جو نتیجہ تھا وہ یہ نکلا کہ کچھ اس تمام دورانیے میں، کئی سالوں کا وہ دورانیہ ہے، کچھ ایسے کورسز کیے جس سے کہ اس سوال کا جواب مل گیا. جب اندر ٹٹولنا سیکھا نا، پہلا طریقہ، پہلا جو تسبیح میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی بناتا ہے چاہے وہ نیگیٹو ہی کیوں نہ ہو، کمال کا بناتا ہے. یعنی ابو جہل ہے تو وہ بھی کمال کا، شیطان ہے تو وہ بھی کمال کا، اچھی چیزیں تو ہیں ہی. لیکن اس نیگیٹو میں بھی اللہ کی شان جب ہمیں نظر آتی ہے کہ پرفیکشن اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں، جب اس نقطہ نظر سے سبحان اللہ پڑھنا شروع کیا تو کیفیت ہی الگ تھی. کیا خیال ہے؟ لگتا ہے کہ پاسبل ہے ایسا؟ دیکھیں جی، میری کلاس میں سونے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پلیز جواب لکھتی رہا کیجیے. اچھا جی، دوسری بات، دوسرا ہے الحمدللہ. تو جو بھی کچھ ایکسپیرئنس ہم کر رہے ہیں اس میں بہرحال چاہے ہمیں وہ پازیٹیو لگے یا وہ نیگیٹو لگے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس کے بارے میں مجھے پتا تو چلا
ایک ایسی کتاب سے جو کہ کسی مسلمان کی لکھی ہوئی نہیں ہے. کتاب کا نام ہے دا میجک، اردو میں بھی ملتی ہے، اور اس میں شکر گزاری کے 28 طریقے لکھے ہوئے، جس میں سے کہ چند ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. بہرحال تو جب الحمدللہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نیگیٹو کے اوپر الحمدللہ کرنا سب سے مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ میں اس میں شکر کرنے کا کون سا پہلو ہے. لیکن حدیث قدسی ہے نا کہ اے ابن آدم، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت. جب ہر چیز اللہ کی چاہت سے ہو رہی ہے تو ہمیں بعض اوقات نیگیٹو ایکسپیرینسز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس میں اچھائی ہو گئی، اس کی وجہ سے آج میں ایک بہتر انسان ہو گئی. اس کے ہونے کے بعد کچھ ایسی چیزیں میں نے سیکھنے پر اپنے آپ کو معمور کر لیا جس سے کہ میری زندگی میں آسانیاں ہو گئی، میری سوچ تبدیل ہو گئی وغیرہ وغیرہ. تو وہ بلیسنگ ہو گئی نا. یہ پرسپیکٹو یا یہ ریئلائزیشن یا انسائٹ کہہ لیجیے ہوئی الحمدللہ کے لیے. اور اس طرح 33 مرتبہ جب اس سوچ اور احساس کے ساتھ، اس ادراک کے ساتھ جب الحمدللہ کیا تو کیفیت ہی کچھ اور تھی. ٹرائی کر کے دیکھیے. ایک تو آپ آلریڈی کر چکے ہیں وہ جملہ لکھ کے کرنے والا، اور آخری جو سب سے مزیدار ہے اللہ اکبر. یعنی اللہ سے مت کہو کہ میری مصیبت بڑی ہے، مصیبت سے کہو میرا اللہ بڑا ہے. تو کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہو، مثلا یہ کہ یہ میرا ہاتھ ہے، ہاتھ سے بڑا بازو، بازو سے بڑا جو ہے وہ آگے سامنے کوئی چیز ہوگی، میز، میز سے بڑی چیز صوفہ، صوفے سے بڑا دیوار، دیوار سے، اب ادھر اردو کی گرامر غلط ہو رہی ہے لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے کافی ہے. دیوار سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کمرہ، کمرے سے بڑا گھر، گھر سے بڑی چیز بلڈنگ. اسی طرح سے محلہ ہو گیا، قصبہ ہو گیا، شہر ہو گیا، صوبہ ہو گیا، ملک، بر اعظم، دنیا، اور پھر ساتوں آسمان. ٹھیک ہے، اور ہر آسمان کتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے نا. یس اور نو؟ یس میم، obviously. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی تکلیف چاہے کتنی ہی شدید ہو، آپ میں سے جو خواتین جو ہیں وہ امائیں ہیں انہیں پتا ہے کہ بچہ پیدا کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، چاہے آپریشن سے ہو تب بھی. اللہ کی رحمت سے 4 بچے نارمل ہوئے، آخری والا جو ہے آپریشن سے ہوا. اس لیے میں تو ڈبل سلام ہے ان خواتین کو جن کا آپریشن ہو. رائٹ. تو بہرحال لیکن اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مختلف کیفیات میں ہم کیا محسوس کرتے ہیں. تو صرف ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی ہمیں تکلیف ہو رہی ہے ہم اللہ سے گلے شکوے کرنے کی جگہ یا کسی انسان سے، کیونکہ حل بھی اللہ نے ہی کرنا ہے. تو جب ہم ہر تکلیف میں کہیں کہ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی لگ رہی ہو، کتنے ہی سالوں پر محیط ہو، لیکن ہمارا اللہ یا حیو یا قیوم والا بہرحال اس سے زیادہ بڑا اور اس سے زیادہ زبردست ہے، اور اس سے زیادہ دورانیے کے لیے ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو وہ تکلیف جو ہے فوراً سمٹ کے سکڑ کے چھوٹی سی رہ جاتی. میں اس کو اسمارٹ ورک بولتی ہوں. اب آ جاتے ہیں اصل ڈیفینیشن کی جو مخفف ہے اسمارٹ کا. ٹھیک ہے، اسمارٹ 5 حروف ہیں. ایس فار اسپیسیفک،
یعنی بالکل مخصوص اور خاص آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہو. جیسے مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پیسوں کی ضرورت ہے. کتنے پیسے؟ مطلب 1 روپیہ میں دے دیتی ہوں. آپ کے پاس نہیں تھے, اب 1 روپیہ ہو گیا تو وہ تو گئے نا. obviously مذاق کی بات ہے. یہ تھوڑی ہے کہ جی 1 روپیہ چاہیے. ہمیں وہ اماؤنٹ کلیئر ہونی ضروری ہے کہ ہمیں کتنی رقم چاہیے. ٹھیک ہے, کیوں چاہیے, کیا کرنا ہے, مصرف کیا ہوگا, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, وہ تو بال کی کھال تو ہم ویسے ہی نکالتے نا. ایسے کریں کہ آپ کے کام آئے, تو پھر اسمارٹ ورک ہوتا ہے. پہلا آ گیا اسپیسیفک. دوسرا آ گیا میجریبل, یعنی وہ جو بھی چیز ہو اس کو ہم میجر کر سکیں. تھوڑی دیر پہلے تک 1 روپیہ بھی نہیں تھا, اب 1 روپیہ ہے, تو یہ میجریبل ہوا؟ obviously مجھے نہیں لگتا کہ میجریبل ہوتا ہے. میجریبل یہ ہے کہ آپ اس کو جانچ سکیں, پرکھ سکیں, کوئی بیس لائن ہو آپ کے پاس میجر کرنے کا, یہاں تک کہ اپنی فیلنگس کا بھی. سوری اقصیٰ, آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں پلیز. میں بیچ میں پاز کرتی ہوں, آپ اپنی بات پہلے کریں. کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ نو میم. اچھا, یہ میرا ہی کر سکتا ہوں, سوری. اچھا, تو جب ہم اس کو اپنی چیز کو جب ہم میجر کر سکیں گے, یعنی جیسے ہم خوش ہو رہے ہیں تو ہم کتنا خوش ہیں, کوئی پیمانہ تو ہے نہیں 1 کپ خوش ہیں یا 1 من خوش ہیں, 40 کلو وغیرہ. ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایک بیس لائن دے دیتے ہیں. جیسے کل کے سیشن میں نے ذکر کیا تھا نا کہ اگر 40 سے 70% کے درمیان آپ خوش ہو کے کام کریں یا وہ کام کریں کہ جس میں کہ آپ کو خوشی ملتی ہے, تو آپ کا سارا دن زیادہ اچھا گزرتا ہے. جس کو کہ آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا پریکٹیکلی, آج جو آپ نے سیشن کے شروع میں بتایا, الحمدللہ بہت مجھے تقویت ملی کہ وہ میسج ایک ہی دن کا تھا لیکن آپ لوگوں کو اس سے بہت فرق پڑا. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم جب بھی میں کچھ محسوس کر رہی ہوں, برا محسوس کر رہی ہوں, تو کتنا, بی اسپیسیفک. وہی پہلا سبق پھر لوٹ کے آ جاتا ہے, بی اسپیسیفک, کہ 0 سے 100% تک کتنا. ٹھیک ہے, اگر بہت زیادہ ہے برائی میں تو اب آپ کو پتا ہے کہ اس کا تناسب کم کرنا ہے. کتنا, ٹھیک ہے, جیسے وزن بڑھ گیا تو اس کو کتنا کم کرنا ہے. جب آپ میجر کرتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے نا. ایسے تو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, مجھے اپنے کپڑے تو آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوری. اچھا جی, تو اسپیسیفک ہو گیا, میجریبل ہو گیا. اچھا, میجریبل میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تناسب, کہ میں کچھ اچھا فیل کر رہی ہوں, کچھ اچھا نہیں بھی فیل کر رہی ہوں. جب آپ اس کا تناسب متعین کر لیتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا جھکاؤ کس طرف ہے. بعض اوقات میں اپنے جو ہے پروسپیکٹیو کلائنٹ سے پوچھتی ہوں کہ آپ مطلب ہوتا ہے نا کہ ڈاؤٹ ہوتا ہے ذہن میں کہ پتہ نہیں میں صحیح ہو بھی سکتی ہوں کہ نہیں, کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں. تو اس صورت میں پھر کہتے ہیں تناسب سیٹ کریں کہ اگر 51% بھی بہتری کی آپ کے اندر امید ہے یا خواہش ہے, یعنی 1%, 50% ہے تو ڈھل مل رہے گا نا, دونوں طرف پاؤں, نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں. تو انگلش میں کہتے ہیں سٹنگ آن دا فینس, کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے, دیوار پہ کھڑے, نہ ادھر ہے نہ ادھر, پلے سے رات کی طرح. تو اس میں نہ فیصلہ ہو پاتا ہے نہ کوئی بہتری آ پاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس کو میجر کرنا ضروری ہے. پھر آ جاتا ہے اچیویبل. اچیویبل میں یہ کہ آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کر پانے کے لیے کیا کریں گے. مثال کے طور پہ ابھی بہن نے بتایا کہ
घर में जितने भी पंखे हैं, अगर वो सोचें कि जी अचीवेबल तो है, मतलब आप मेजर कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मेजर का मतलब गिनना भी होता है कि अच्छा इतने पंखे हैं तो सारे पंखे आज कर लूं या 2 पंखे आज कर लूं। इन्होंने कहा कि नहीं, आज एक करूंगी, कल दूसरा करूंगी। ये अचीवेबल हो गया। इससे क्या हुआ कि सुकून और थकन नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई। और फिर रियलिस्टिक अगेन कि भाई आज के 24 घंटों के अंदर जहां मुझे इतने सारे काम करने हैं जो आपने पहले रोज ब्रेन डंप में किया था या पहले स्टेप के तौर पे ब्रेन डंप में किया था, तो आप कहते हैं कि भाई इतना ही हो सकता है, ठीक है, रोजाना बिरयानी मुतंजन नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये रियलिस्टिक हो गया। और आखिरी हो गया टाइम बाउंड। ये समझे कि ये आपकी इतनी बड़ी ताकत हो जाती है कि आप कुछ भी ठान सकते हैं और कुछ भी कर गुजरने की पोजीशन में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जी आप शाहीन है, परवाज है, काम तेरा। मैं बिला वजह की मोटिवेशन नहीं ठूस रही, मुसल्लत नहीं कर रही। मैं क्लियर कट स्ट्रेटजीज आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने मेजर करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये 5 चीजों का जब आप ख्याल रखते हैं, स्मार्ट थिंकिंग तब होती। बी स्मार्ट। हमें ये होता है, कहा जाता है ना कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं खेल कूद के, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो इंसान इर्द गिर्द देखता है कि बहुत सारे पढ़े लिखे जो हैं वो चूतियां छटका रहे, कंफ्यूजन हो जाती है ना। टाइम बाउंड का मतलब है कि आप उसका टाइम रखें। ये मुझे करना है, कितनी देर में करना है, या कितने दौरानिये तक करनी है, किस रोज करनी है, टाइम से मुतालिक। यानी आप उसको स्केड्यूल करें। जब हम उसको स्केड्यूल करते हैं तभी वो मुकम्मल होता है। मिसाल के तौर पे जब मैं मास्टर्स पढ़ रही थी ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन ये है कि वो एक्सपीरियंस अच्छा था। बाज़ वजूहात के बिना पर मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन उसका करना जो है उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत टफ था, घर के साथ पढ़ाई करना, एग्जाम देना। जब मेरे एग्जाम होते थे, बच्चों के भी एग्जाम होते थे, 25-25 चैप्टर पढ़ के मिड टर्म होता था, 45 चैप्टर पढ़ के जो है फाइनल होता था। और ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, सिर्फ एग्जाम के लिए जाना होता था। वर्चुअल यूनिवर्सिटी से किया था, कर रही थी। बहरहाल, तो उस अब दिन वही 24 घंटे हैं। 26 घंटे का दिन नहीं था मेरे पास, के पास भी नहीं होता। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को टाइम दिया कि मैं सारा दिन भी लगाऊं, एक ही चैप्टर खत्म करूं तो भी बात नहीं बनेगी। 25 चैप्टर करने हैं, कैसे कर सकते हैं? ये हम जब अपने आप से सवाल स्पेसिफिक पूछते हैं ना, तो जहन में आइडियाज आने लगते हैं, ठीक है। तो क्या किया मैं कि जी मेरे पास एक ही घंटा है, तो एक ही घंटे में अचीवेबल, मेजरेबल, रियलिस्टिक, ये मुझे समझ आया कि मैं अपना काउंटडाउन टाइमर मोबाइल में लगा के 15-15 मिनट फी चैप्टर दूं तो रोजाना के 4 चैप्टर मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ। मैंने वाकई इसके ऊपर काउंटडाउन टाइमर पे अलार्म सेट किया, टाइमर सेट किया। कोई चैप्टर 12 मिनट में खत्म हुआ, कोई चैप्टर 17 मिनट में खत्म हुआ, लेकिन 1 घंटे में 4 चैप्टर मुकम्मल हो गए। ये है स्मार्ट वर्किंग। आप थकते नहीं, बौखलाते नहीं। यू वेलकम। और आपके काम भी होते चले जाते हैं। भाई आज एक कदम, कल दूसरा कदम। इवेंचुअली अगर आप रोज का एक कदम ले रहे हैं तो एक हफ्ते में कितने कदम हुए? जल्दी बताओ, मैथ्स किसकी अच्छी है? मेरी नहीं थी। अब मेहनत की है तो बेहतर होनी शुरू हुई है। तो 7 दिन में कितने कदम हुए? वेरी गुड। और 1 महीने में? जल्दी बताओ, 1 महीने में कितने कदम हुए? रोज एक कदम, 30। और 1 साल में? जल्दी 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 जल्दी, 365। एग्जैक्टली। और अगर लीप ईयर है तो 367 दिन, 367 कदम।
एक एक्स्ट्रा कदम बोनस हर साल. एनीवे, मजाक के अलावा, लेकिन ये स्पेसिफिक और मेजरेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ठीक है, टाइम बाउंड का क्लियर हुआ. यस, अपने लिए ताली और थाली डबल. ठीक है जी, 4 मिनट रह गए, 4:15. ये कोई सवाल करने हैं तो अपने माइक खोलिए और सवाल कीजिए बेधड़क. क्या हुआ, दम बखुद रह गए सब? नहीं? जनाब, कुछ ऐड करना चाहेंगी? आज का सेशन कैसा रहा और आगे के लिए क्या तवक्कुआत है, क्या चीज इम्प्रूव हो सकती है? अपने सजेशंस दीजिए ताकि आइंदा उसका ख्याल रखूं. मैम वर्क स्मार्ट जो है ना ये सीख लेते हैं, लेकिन वर्क स्मार्टली करना नहीं आ रहा अभी तक. नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना, इसीलिए तो ये सेशंस में रखती हूँ. इसीलिए मैं आप लोगों को लॉयल्टी कार्ड का और प्रोजेक्ट बडी का कॉन्सेप्ट बार बार बोर करने की हद तक बताती रहती हूँ कि बहन जब अकेले नहीं हो रहा तो साथ मिलके कर लो. 1 और 1 11 होते हैं. जी बिल्कुल, ठीक है ना? तो Sometimes, आप जी मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि दूसरे किसी का काम करने के लिए खुद को थका भी देते हैं, और सबसे ज्यादा थकान उस टाइम होती है जब अगले बंदे की तरफ से रिस्पांस वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाह रहे होते हैं. हाँ, तो वो हम अपनी तवक्कुआत और अपनी उम्मीदें भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट कर देते हैं ना. ये बात पता हुई है, ना? एग्जैक्टली. वाह. तवक्कुआत जो है ना, ये मैं खुद भी इस बात की बहुत ज्यादा कायल हूँ कि दूसरों से तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम उसके लिए किसी भी काम के लिए खुद को इतना थका देते हैं कि फिर वो खुद ही एक्सपेक्टेशंस बन जाती है कि अगला बंदा ऐसा रिस्पांस देगा, लेकिन वो रिस्पांस जब ऐसा नहीं मिलता तो फिर बहुत दुख होता है. देखें, इसमें फिर दो लगता है कि इतनी एफर्ट्स जो है वो बिल्कुल नाकाम रही हैं, मैंने मतलब बहुत गलत काम बल्कि किए, बल्कि ऐसा लगता है कि गलत किया है इसके साथ ऐसा करके. एग्जैक्टली. देखिए, 2 चीजें होती हैं, नहीं 3 चीजें होती हैं कि हम दूसरों को खुद सिखाते हैं कि कैसा बर्ताव हमारे साथ करें या कैसा बर्ताव मेरे साथ करना रवैया जायज है. जी सीरियसली, मजाक के अलावा. ठीक है, एक बात तो जी हो गई खत्म, बुनियाद ये होती है. दूसरी बात जी ये जी कि एक फर्ज करें आप एक गाड़ी है, दुनिया की बेहतरीन गाड़ी है, ठीक है, अपनी पसंद की गाड़ी सोच लें, लेकिन उसमें पेट्रोल ही नहीं है. किस काम की? जी पेट्रोल है, टायर नहीं है. टायर है, उसमें हवा नहीं है. हवा क्या होती है? हवा की क्या हैसियत है? लेकिन है ना, जी आपकी बिल्कुल गाड़ी है. चलेगी तो मी फर्स्ट. अब मी फर्स्ट का मतलब इगोइस्टिक होना नहीं है. मी फर्स्ट का मतलब ये है कि मैं ये करूंगी, अपना काम करूंगी तो उसकी मुझे खुशी होगी, लेकिन हर चीज में कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है ना. जी ये अच्छा नहीं है. हम अपनी औलाद को भी अच्छी चीज नहीं सिखा रहे होते अगर हम ऐसा कर रहे होते. सेल्फलेसनेस का सबक सिखाना अच्छी बात है, लेकिन वो सेल्फलेसनेस पैगंबरों को भी 40 साल की उम्र के बाद सिखाई जाती है. अल्लाह ताला खुद 40 साल की उम्र के बाद सिखाता है. जी ठीक है, तो हर सबक की एक उम्र होती है. आप पीएचडी जो है वो ग्रेड 1 में या प्री नर्सरी में सिखाएं तो ऐसी बात नहीं बनती. जी कौकब कुछ कहना चाह रही? सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने बेहतरीन मेरी पसंद का खाना बनाया, साथ साथ सेशन भी लिया. ब्रावो, ब्रिलियंट, ब्रावो टू यू. जनाब, क्या कहना मेरी चाहेंगी? तरफ से बिरयानी खा ले मैम, मैं भी बना रही हूँ. पता है क्या शिरीन मैम, मैंने आपसे एक बड़ी पॉजिटिव बात, आपको याद होगा आपने मुझे एक बार कही थी कि जिस चीज पे फोकस करो वो मजीद बढ़ती है. एब्सोल्युटली. तो मैंने जो है ना वो बहुत ट्राई करने के बाद, कई सालों के बाद